سورة البقرة آية نمبر 122. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لفظی ترجمہ ہے یا اے بنی اولاد اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اذکرو یاد کرو تم نعمتی نعمت یا میری التی جو انعمت انعام کی میں نے علی اوپر کم تمہارے اور انی تحقیق میں فضلت بزرگی دی میں نے کم تمہیں علی اوپر العالمین جہانوں. بامحاورہ ترجمہ ہے اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزنی فرمائی یا نعمت فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی. آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل. بنی کے معنی ہیں اولاد، اسرا کے معنی ہیں بندہ، ایل کے معنی ہیں اللہ تعالی عز و جل. اسرائیل کے معنی ہوئے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. اس آیت میں اور یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالی عز و جل کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت دلیل مزید مضبوط ہو جائے اور وہ دین اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، اسلام دشمنی چھوڑ دیں، نبی علیہ السلام اور قرآن حکیم کے ساتھ حسد کو ختم کر دیں اور اپنے آخرت بھی سنوار لیں، اپنی دنیا کو بھی سنوار لیں. اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے. نمبر ایک جو علماء نے فرمائے، نمبر ایک نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے ان کو یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور یا بنی اسرائیل پکارا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعنی کہا گیا کہ دیکھو اپنے آباء و اجداد کو دیکھو کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، ان کے نقش قدم پر چلو. اور دوسرا جو علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالی عز و جل کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، انسان بہترین لباس پہنے، ذکر کرے، شکر کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح معجزات کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، درود پاک کی محفل وغیرہ قائم کرنا، نعت پڑھنا، یہ سب اس میں داخل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.